السلام علیکم مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تجوید کیا ہے، اور اس کورس میں ہم لوگ کیا سیکھنے جا رہے ہیں اور اس کے لیسنس کی ڈویژن کس طرح سے ہوگی، یہ آج آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ ایک نیو کیلیگرافی آپ کی بہن نے بنائی ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور احسان کا لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دیں، یعنی کہ ایک چیز تو ہے نا کہ اس کا حق ہے اس کو دینی ہے، لیکن محسن وہ ہوتا ہے جو آپ کو اس سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔ تو ایک مزے کی بات یہ کہ ہمیشہ میں اپنی سسٹر سے کوئی کام کروانا ہو تو یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، یہی آیت سیم کوٹ کرتی ہوں اور یہی ورڈنگ کوٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے پیار کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے پیار کرے تو آپ کو محسنین ہونا پڑے گا۔ سو ہیئر وی گو۔ ہر چیز کی لینگویج میں، ہر چیز کی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ان کے حرف سیکھے جاتے ہیں، یعنی الفابیٹس، اور جب انسان وہ حرف سب سے پہلے سیکھ لیتا ہے، پھر اس سے لفظ بنانے سیکھتا ہے، اور پھر جب وہ لفظ بنتے ہیں پھر وہ زبان وہ بولنے لگتا ہے۔ اسی طرح عربک میں بھی اس کے 29 الفابیٹس ہوتے ہیں، جو کہ یہ ہیں حروف تہجی۔ اب آپ یہ دیکھیں، اردو اور عربی میں بہت ہی کم فرق ہے، صرف یہاں پہ کچھ مسنگ ہے، کچھ یہاں گاف مسنگ ہے، تھوڑے سے مسنگ ہے، اور اوور آل یہ سیم ہے۔ تو اس کی یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں، تجوید کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، ایک مخارج، ایک صفات اور ایک قواعد۔ مخارج کچھ بھی نہیں ہے اس چیز کے علاوہ کہ ہم نے صرف ان کو پڑھنا سیکھنا ہے، ان سب کو، ان کو الفابیٹس کو ہم نے عربک کو اس کو پڑھنا سیکھنا ہے۔ اور جیسے ہر انسان کی ایک صفت ہوتی ہے نا، یہ موٹا ہے، یہ پتلا ہے، اسی طرح ان کی بھی صفات ہوتی ہیں۔ مخارج مینس کہ وہ گلے میں سے یا یہاں سے یا زبان میں سے کہاں سے نکل رہے ہیں، یعنی ان کی صحیح والی جو پراپر جگہ ہے وہاں سے کہاں سے نکل رہے ہیں، ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور صفات مینس کہ یہ لفظ موٹا ہے یا پتلا ہے یا کس طریقے سے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ مخارج کی مسٹیک کیا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے واللہ علیم، واللہ علیم، عین، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، یہاں پر علیم کا مطلب آتا ہے۔ لیکن جب ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ہمیں صحیح مخرج یعنی کہ عین ہم لوگ نہیں پڑھتے، ہم لوگ سمپلی پڑھ جاتے ہیں واللہ علیم، واللہ علیم، ٹھیک ہے نا، ایسے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک۔ اور قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر یہ لفظ آیا بھی ہے جو کہ جہنم سے ریلیٹڈ ہے یا خوفناک دردناک عذاب سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ مخارج مینس کہ عین کا جو اصل مخرج ہے، یعنی کہ جو اصل اس کی آواز ہے وہ نکلنی کتنی ضروری ہے۔ اگر وہ آواز نہ نکلے تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ یہ ہوتی ہے مخارج کی مسٹیک، اور سب سے پہلے ہم لوگ یہی والا پارٹ کور کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ قواعد کی طرف جائیں گے، اور یہ بھی حرام غلطیوں میں سے ہے۔ اس کی غلطی اور قواعد کی ایک مسٹیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کہ قواعد یعنی کہ رولز کی کیا مسٹیک ہے جو میں بات کر رہی تھی، کہ دیکھیں اس میں صرف تھوڑا سا فرق ہے اور اس سے مطلب میں کتنا چینج آئے گا۔ یہاں پر یہ لفظ ہے خلقنا، ہم نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا۔ اور یہاں پر کیا لفظ ہے، اگر ہم اس کے لمبے ہونے کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں اور ہم پڑھیں خلقنا، اس کا مطلب بن جاتا ہے ان عورتوں نے پیدا کیا، یعنی کہ اتنا بڑا ڈفرنس آ جاتا ہے اس کے میننگ میں۔ کتنا فرق ہے، خلقنا، خلقنا، صرف نون کی جو لمبائی ہے وہ چھوٹی ہونے سے لفظ اتنے زیادہ چینج ہو گئے ہیں، اس لیے اس تجوید کو سیکھنا اتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں، پہلی ویڈیو آیا کرے گی جس کے اندر میں آپ کو اس کی رولز وغیرہ سمجھاؤں گی، یا مخارج جو بھی ہمارا لیسن ہوگا وہ سمجھایا جائے گا، اور دوسری ویڈیو میں اسی کی پریکٹس کی جائے گی۔ جیسے کہ اگر میں نے لیسن نمبر 1، اب یہ ویڈیو ہے، اٹس دا لیسن نمبر 1، ٹھیک ہے، لیسن نمبر 1A، اور اگر اسی کی کوئی پریکٹس میں نے آپ کو کروانی ہے تو میں کہوں گی لیسن نمبر 1B، AB۔ تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہے، اور اسی طرح میں آپ کو کچھ ایکسرسائزز کرواؤں گی، کچھ پریکٹسز کرواؤں گی، جب رولز کریں گے تو اور بھی بہت کچھ کریں گے۔ تو اس میں پہلے میں آپ کو ایک ہوم ورک یا ٹاسک دوں گی، نیکسٹ ڈے یا جب بھی میں جو نیو ویڈیو ڈالوں گی اس میں اس کے آنسرز آپ کو دوں گی۔
دین آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا مسٹیک ہوئی تھی اور کیا نہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ لائیو سیشنز کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں, میں آپ کے کمنٹ باکس میں آپ کی جو بھی پرابلم ہے وہ سالو کرنے کی پوری کوشش کروں گی. اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹا پہ فالو کریں اسلامک ورچوز, وہاں پہ میں لائیو سیشنز کر کے تجوید کو پھر بھی جتنا ہم نے پڑھا ہوگا نا اتنا ریوائز کرتے چلے جائیں گے. جتنا ریوائز ہوگا اتنا ہمارے لیے اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت ڈالے, ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے اور ہم لوگوں کو قرآن بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بغیر مسٹیک کے تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو. ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.